آداب دوستو، آج میں آپ کے سامنے جو اپنا افسانہ پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے مجسمہ۔ مددگاروں کو رخصت کرنے کے بعد ایکان دیر تک سنگ مرمر کو چاروں طرف سے دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس چٹان کو اپنے حسین تصورات کا روپ دینے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اسی دوران اس کے کانوں میں سے آواز ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، برآمدے میں موم کھڑی ہوئی تھی۔ ایکان نے پتھر پر اچٹتی نظر ڈالی اور اندر چلا آیا۔ نیند کی حالت میں بھی سنگ مرمر اس کے حواس پر سوار رہا۔ کوسو قزح، سرمئی دھنک اور سفیدی سے ابھرتی ہوئی باریک باریک سے لکیریں اور ان کے بیچ گڈمڈ ہوتے ہوئے نامانوس اور غیر واضح اجسام۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اجسام سنگ مرمر کے حسین تودے کو دھنک رنگوں کی چادر کی طرح اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہو۔ رات کے کسی پیر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سراہنے رکھے بلب کو جلایا اور گردن گھما کر موم کی طرف دیکھا۔ وہ سو رہی تھی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے موم پر بہت پیار آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہفتہ بھر پہلے موم کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی۔ قدرت کی طرف سے شادی کے 4 سال بعد ان کے گھر کا سونا پن دور ہونے کی امید بر آئی تھی۔ ایکان نے ہاتھ بڑھا کر موم کے بالوں کو چھوا۔ وہ کسمسائی اور آہستگی سے کروٹ بدل لی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایکان نے کروٹ لے کر دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند غائب ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اس کا سر درد سے چٹکنے لگا۔ کمرے میں خون کی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، پھر بھی اس کے چہرے اور بدن پر باریک باریک قطرے نمودار ہونے لگے۔ تب وہ تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے ٹیرس پر چلا آیا۔ اسے قدرے سکون محسوس ہوا۔ وہ ریلنگ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ یکایک اس کی نگاہ نیچے باغ کے درمیان رکھی سنگ مرمر کی چٹان پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ سنگ مرمر کی بھاری چٹان عجیب و غریب صورت اختیار کر چکی تھی، جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے اسے تراشا ہو۔ چاروں طرف ہزاروں چھوٹے چھوٹے سنگریزے بکھرے ہوئے تھے۔ ایکان تیزی سے پلٹا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا وہ نیچے اترا اور برآمدے سے گزرتا ہوا باغ میں پہنچا تو اس کے قدموں میں حیرت کی شدت نے زنجیر ڈال دی۔ پتھر پہلے جیسا تھا، آس پاس کی گھاس بھی صاف تھی۔ وہ باغ میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ بے چین حالت میں وہ آنکھیں پھاڑے مسلسل پتھر کو دیکھے جا رہا تھا جو اندھیری رات کے سناٹے میں خوابیدگی اوڑے ہوئے سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ رات کے پچھلے پہر ٹیرس سے جو کچھ دیکھا وہ محض واہمہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر مزید زور دیتے ہوئے مجسمے کے خد و خال اور اس کی بناوٹ کے بارے میں سوچا۔ تب اس کے دھیان میں کئی صورتیں ابھرنے اور ڈوبنے لگیں، لیکن ہر صورت دھند میں لپٹی ہوئی تھی، ہر نقش مہین سا غلاف اوڑے ہوئے تھا۔ وہ جیسے جیسے ان صورتوں کو اپنے دماغ میں بسی ہوئی تصویروں سے جوڑنے اور ملانے کی کوشش کرتا، ویسے ہی تصویریں آپس میں گڈبڈ ہونے لگتی اور نقوش بگڑ کر بدصورت ہو جاتے۔ ایکان کی بے چینی اور بے قراری بڑھنے لگی تو وہ غیر ارادی طور پر سنگ مرمر کی اس چٹان کے پاس چلا آیا۔ وہ کبھی پتھر کو چھوتا اور اس کے موجود ہونے کا یقین کرتا، کبھی اس پر ہاتھ پھیرتا اور مٹھی میں دبا کر کپڑے کی طرح نوچنے کی کوشش کرتا۔ ایک سمت سے ناکام ہوتا تو دوسری سمت چلا جاتا اور پھر تیسری سمت۔ ایسا کرتے اس کے چہرے پر کرب انگیز لہر دوڑ جاتی۔ یکایک وہ اس بھاری چٹان کو زمین سے اٹھا کر کسی ڈبے کی مانند الٹنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہر بار ناکامی سے اس کا اضطراب اور بڑھ جاتا۔ تب ایکان نے غیر ارادی طور پر اوزار اٹھائے اور پتھر کو تراشنا شروع کر دیا۔ اس دوران موم بھی نیچے آ چکی تھی اور یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایکان کی حرکتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو یا اپنے حواس میں نہ ہو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر کی طرف دوڑی اور فون پر آنٹی سحر سے رابطہ کرنے لگی، جو ایک ماہر نفسیاتی ڈاکٹر ہونے کے علاوہ رشتے میں اس کی ممانی اور ایکان کی چچی بھی تھیں۔ تھوڑی دیر میں انکل کمال اور آنٹی سحر دونوں وہاں موجود تھے۔ کارنر کا مکان ہونے کی وجہ سے دونوں بغلی سڑک پر کھلنے والے چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور اب ٹیرس سے ایکان کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ ہیجانی انداز میں سنگ مرمر کو تراشنے میں مصروف تھا اور بے چینی، اضطراب اور پتھر پر پڑنے والی مسلسل چوٹوں سے یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی کے ابھی سنگ مرمر کے اندر چھپے ہوئے اجسام کو باہر نکالنا چاہتا ہو، یا پھر پتھر کے اس خول کو چہروں اور بدن کے اوپر سے نوچ ڈالنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ ایک سمت میں چھینی اور ہتھوڑی چلاتا اور کبھی وہ دوسری سمت میں سخت پتھر کو کھرچنے لگتا۔ کبھی وہ سیڑھی کے اوپر چڑھ کر پتھر کا چاروں طرف سے جائزہ لیتا تو کبھی اس ٹول کے پر بیٹھ کر سنگ مرمر کی بھاری چٹان پر باریک نوکدار چھینی سے نشان ڈالتا، خط کھینچتا، مٹاتا اور دوبارہ بناتا۔ مگر اس ہیجان انگیز بے چینی اور اضطراب نے اسے بہت جلد تھکا ڈالا اور وہ وہیں گھاس پر ڈھیر ہو کر گہری گہری سانس لینے لگا۔ تب اسے لگا کہ اس کے آس پاس کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ موم، آنٹی سحر اور انکل کمال کھڑے ہوئے تھے۔
وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، سب کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ایکان نے شرمندگی سے سر یوں جھکایا ہوا تھا جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ وہ بولا، آنٹی آئی ایم سوری۔ نو اٹس آل رائٹ، سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایکان نے خود پر گزرنے والی کیفیت بیان کر دی۔ سب بہت غور سے سن رہے تھے۔ موم اس دوران چائے بنا لائی اور چائے دے کر ایکان کی کرسی کے ہتھے پر بیٹھ کر پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ دیکھو تمہاری وجہ سے موم کتنی ڈسٹرب ہے، جبکہ ان دونوں اسے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اسے اتنے عرصے کے بعد تمہیں خوشی ملنے والی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بس یوں لگتا ہے جیسے اس پتھر کے اندر کوئی قید ہے اور مجھے اس کو باہر نکالنا ہے۔ کون ہے وہ؟ کوئی ایک نہیں، دھندلے کئی چہرے ہیں۔ انکل کمال بہت غور سے ایکان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایکان ان کے بڑے بھائی احسان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آنٹی سحر اور کمال دونوں ایکان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ موم سے ان کا رشتہ اتنا ہی گہرا تھا۔ موم کمال صاحب کی بہن کی بیٹی تھی۔ سارا خاندان ایک ہی بڑے گھر میں پلا بڑا تھا۔ ایکان کے دادا اپنے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی گھر میں سب بچوں کی شادیاں ہوئیں اور یہیں انہوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ دور دور تک پھیلی ہوئی راہداریوں میں، بنے کمروں، دالانوں اور وسیع اور اس باغ کے درختوں کی چھاؤں میں پورا گھرانہ بے فکری اور آسودگی کا سائبان اوڑھے برسوں پھولتا پھلتا رہا۔ لیکن ایکان و موم نے اپنے ذہنی رجحان اور تخلیقی اپج کی وجہ سے شہر کی ہنگامہ خیز زندگی سے ذرا دور پرسکون علاقے میں گھر بنوایا۔ ایکان مقامی کالج میں آرٹ پڑھاتا اور مجسمہ سازی کیا کرتا تھا۔ ایکان جب خود کو پر گزرنے والی کیفیت بتا رہا تھا تو انکل کمال اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ آنٹی سحر نے ساری بات سننے کے بعد جیسے ہی کچھ کہنا چاہا تو انکل کمال نے فوراً کہا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ ایکان کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہی نیڈس مور اینڈ مور کنسنٹریشن فار دس بیوٹیفل فینٹیسی۔ یہ کالج سے کچھ دنوں کی چھٹی لے اور اپنی پوری توجہ اس پتھر کو تراشنے پہ لگا دے۔ جیسے جیسے اس پر کام کرے گا یہ نارمل ہوتا جائے گا، اور پھر بھی اگر تم کوئی سکون بخش دوا دینا چاہو تو دے دو، ورنہ اس کا سکون اس پتھر میں چھپا ہوا ہے۔ آنٹی سحر نے تائید میں گردن ہلائی اور کہا، یس ہی از ایبسلوٹلی آل رائٹ۔ ایکان کمال صحیح کہہ رہے ہیں، تمہاری بے چینی اور بے قراری کا علاج اسی پتھر میں چھپا ہے۔ مجھے مائیکل اینجلو کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ شبی تو پتھر میں موجود ہوتی ہے، میں تو صرف تراش کر اجاگر کرتا ہوں۔ لہٰذا تم بھی اسے تراش کر اجاگر کرو، پھر دیکھتے ہیں تمہیں کس چیز نے بے چین کر رکھا ہے۔ آئی تھنک دیٹ وڈ بی ونڈرفل اینڈ ایکسائٹنگ فار یور ریلیکسیشن۔ سکون بخش گولیوں نے ایکان کو سونے پر مجبور کر دیا، لیکن نیند کی حالت میں بھی سنگ مرمر اور بنتے بگڑتے ہوئے چہرے سوار رہے۔ لیکن اب حیرت انگیز طور پر خوابوں میں ابھرنے والے خاکے نسبتاً واضح شکل اختیار کرتے جا رہے تھے، وہ آپس میں گڑبڑ بھی نہیں ہوئے۔ ان چہروں کے نقوش بھی پہلے کی نسبت بہتر تھے۔ پھر ایکان کی آنکھ کھل گئی، اس نے لیمپ جلایا اور موم کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر پچھلی رات کا منظر دوڑنے بھاگنے لگا۔ وہ حقیقت اور خواب کے درمیان چھپی ہوئی سچائی کا سراغ لگانے ٹیرس پر چلا آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھایا۔ بیرونی دیوار سے جڑا ہوا گھاس رکھا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوئے چوڑا ہونے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی اور پھر رفتہ رفتہ سنگ مرمر کا تراشیدہ مجسمہ اس کی نظروں میں ابھرنے لگا۔ 20-25 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا مجسمہ مکمل تھا۔ یہ ایک مرد، عورت اور ایک بچے کا مجسمہ تھا۔ مرد الٹے گھٹنے کے بل جھکا ہوا تھا، عورت اس کے سیدھے پیر سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نوزائیدہ بچے کو اپنی باہوں میں بھر رکھا تھا۔ مرد نے اپنے دونوں ہاتھ عورت کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے پر مسرت انگیز چمک تھی، احساس تفاخر سے بھری ہوئی تکمیل محبت کی چمک۔ ایکان ٹیرس پر کھڑا مجسمے کو دیر تک دیکھتا رہا اور سنگ مرمر کے ایک فراز اور چھوٹے سے چھوٹے نشیب کو بھی اپنی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ اس کی آنکھیں کیمرے کی طرح کام کر رہی تھیں، جن میں مجسمے کا ایک ایک نقش اور خط محفوظ ہو رہا تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے مرد اور عورت کے چہرے کے نقوش پر دھیان دیا تو منظر خواب کی طرح دھندلانے لگا۔ اس نے ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا، مگر بے سود۔ وہ چہرے کے خطوط کو ذہن میں نقش کرنے میں ناکام رہا۔ نیند تاریکی میں جب اس نے بہت زیادہ غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا جیسے مجسمے کے اوپر اضافی پتھر دھندلاہٹ میں چھپا ہوا اب بھی موجود ہے۔ ایکان پریشان ہو گیا اور پلٹا اور کمرے میں آ کر دھم سے بستر پر گر گیا۔ اس کی سانس لمبی مسافت سے لوٹنے والے مسافر کی طرح بے ترتیب تھیں۔ وہ یوں ہی خلا میں تکتے ہوئے دیر تک جاگتا رہا۔ خیالات کی آندھی کے مرغولے اس کے دل اور دماغ کو جکڑے ہوئے تھے۔ مجسمے کی پوری ساخت اس کے دماغ پر نقش ہو چکی تھی، لیکن مرد و عورت کے چہرے کے نقوش بنتے بنتے یک بگڑتے جاتے اور وہ بے قرار ہو جاتا۔ دل کی دھڑکن تیز اور سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگتی۔ اچانک اضطراری انداز میں اس کے ہاتھ خلا میں تصویر بنانے لگتے۔ کبھی وہ انگلیوں کی مدد سے بے ترتیب حروف
خلا میں بناتا اور مٹاتا اور کبھی ہاتھوں میں خیالی ہتھوڑی چھینی سے مجسمے کو تراشنے لگتا۔ وہ پریشان اٹھ کر اٹھ بیٹھا اور دوبارہ ٹیرس پر آ نکلا۔ دور سے ابھرتی ہوئی سفیدی سحر رات کے تاریک چادر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ باغ کے بیچ غیر تراشیدہ پتھر ایستادہ تھا۔ ایکان تھوڑی دیر تک یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر فیصلہ کن انداز میں پلٹا اور سوتی ہوئی موم پر سرسری نظر ڈالتا ہوا نیچے اتر آیا۔ وہ پتھر کو ذہن میں ابھرنے والے خاکی کی مدد سے تراشنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رفتہ رفتہ بھدا سا پتھر اپنی شکل تبدیل کرنے لگا، چاروں طرف سنگریزے بڑھنے لگے اور پتھر روز بروز اپنی ہیئت میں نکھرتا چلا گیا۔ خام مجسمے کے خد و خال اوپر سے بننا شروع ہوئے۔ ایکان اپنی یادداشت کے سہارے نقوش ابھارتا رہا۔ وہ ایک دن اور ایک رات کی محنت کے بعد مرد کا ایک سر تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے نقوش ابھی واضح نہیں تھے۔ اس دوران موم برآمدے سے مسلسل اسے سخت حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس نے ایکان کو کبھی اس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کسی بھی مجسمے کو تخلیقی عمل سے گزارنے سے پہلے اس کی مکمل ڈرائنگ، سائز، ہیئت اور اس کے سیر رخی گراف کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ ایکان کے پاس اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ تو بس خواب و خیالوں میں ابھرنے والی دھندلی تصویروں کو مجسم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موم حیران تھی کہ ایکان کس مہارت سے اس مجسمے کو تخلیق کر رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں تخلیقی جوہر کچھ اور نیچے تک ابھر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گہرے پانی میں ڈوبا ہوا کوئی انسان آہستہ آہستہ سطح پر ابھر رہا ہو، اور پھر پانی میں سے ابھرتا ہوا دن بدن بڑھنے لگا۔ پہلے مرد کا دھڑ باہر آیا اور پھر ایک عورت نے بھی دھیرے دھیرے ابھرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک روز چاندنی رات کی سحر انگیز فضا میں ایک نوزائیدہ بچے کے نقوش ابھرتے چلے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایکان کی وحشت میں کمی آنے لگی۔ اب وہ راتوں میں گہری نیند سو پاتا تھا، نہ خلا میں ہجانی انداز میں انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ لکھتا اور نہ اضطراری حالت میں تصویروں کو بنتے بگڑتا ہوا دیکھتا۔ البتہ ان تبدیلیوں کے باوجود مرد و عورت کے نقوش واضح نہیں ہو رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی اس تخلیق کو آخری ٹچ نہیں دیا تھا۔ آج کا ایک دن بعد اس کا دل خلا میں انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ حروف بناتے یا نقش ابھارنے کو چاہ رہا تھا، مگر جب اس نے لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ اٹھایا تو ایسے لگا جیسے اس کا ہاتھ من و وزنی ہو گیا ہو۔ اس نے ہاتھ بستر پر ڈال دیا اور پھر اس کی آنکھوں کے پردے پر دھیرے دھیرے نیند اترنے لگی۔ دیر تک سونے کے بعد یکا اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کمرے کی خنکی کے باوجود ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ کچھ ہی دیر وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے قریب رکھی ہوئی بوتل منہ سے لگا لی، لیکن تب بھی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ ٹیرس پر جانے کے لیے اٹھا، مگر دوسرے ہی لمحے گھبرا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیرس کی سمت کھلنے والے دروازے کی طرف خوفزدہ ہو کر دیکھا، جیسے وہاں کوئی افرید گھات لگائے بیٹھا ہو۔ جب اسے کسی طرح قرار نہ آیا تو وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دھیرے دھیرے ایکان نے بکھری ہوئی سوچوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں خوابیدگی کی حالت میں مجسمے کے واضح مکمل نقوش ابھرنے لگے۔ اس نے غیر یقینی سے سر کو جھٹکا دیا اور چیخا، نہیں! آواز کمرے کے سناٹے کو چکنا چور کرتی ہوئی پھیل گئی۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ موم کی آنکھ کھل گئی۔ موم نے جب ایکان کی حالت دیکھی تو وہ تڑپ کر اٹھی اور ایکان کو اپنی نرم باہوں میں بھرتے ہوئے بولی، ایکان تم ٹھیک تو ہو؟ موم نے بے قرار ہو کر دوبارہ بولی، ایکان مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا نیند میں ڈر گئے؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ نہیں خواب، ایکان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہاں خواب نہیں۔ وہ مضطرب ہو گیا، کیا کہے کیا نہ کہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ خواب ایسا نہیں تھا کہ موم کو بتائے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے گھبراہٹ میں کچھ سوچتے ہوئے کہا، موم اس نامکمل مجسمے کو توڑ دو۔ کیوں؟ موم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ چیخا، پلیز کوئی بھاری چیز لے کر اسے توڑ ڈالو، میں اسے مکمل نہیں کرنا چاہتا۔ ایکان کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم ایک شاہکار تخلیق کر رہے ہو۔ تمہارے اب تک کے کاموں میں یہ سب سے بڑا اور منفرد کام ہے، جو کہ تم نے بہت محدود وقت میں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب جبکہ اسے آخری ٹچ دینا باقی ہے، تم اسے مٹا دینا چاہتے ہو؟ تم ایک فنکار ہو، تخلیقی آدمی ہو، اس بات سے اچھی طرح واقف بھی ہو کہ تخلیق اپنے فنکار کا خون نچوڑ لیتی ہے، تب کہیں وہ سامنے آتی ہے، اور تم نادانی سے اسے فنا کر دینا چاہتے ہو۔ ایکان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے بولا، پلیز موم، اگر اس تخلیق کو نہ مٹایا تو میں مٹ جاؤں گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ موم کو اب کچھ اندازہ ہونے لگا کہ ایکان کی بے چینی اور اضطراب میں کچھ ایسا ہے ضرور ہے جو ایکان کہنے کے باوجود نہیں کہہ پا رہا۔ اس نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم بیٹھ جاؤ اور پھر مجھے آرام سے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔
اگر بات ایسی ہے کہ اس مجسمے کو توڑ دینا ہی مناسب ہے تو ہم ایک لمحے کی دیر نہیں لگائیں گے، لیکن حقیقت جانے بغیر ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ گزشتہ کئی ہفتوں کے دن رات کی جاں توڑ محنت اور تمہاری اندر کی بے چینی نے تمہارے ہاتھوں سے ہی کام کروایا، اور تم چاہتے ہو کہ میں بغیر وجہ جانے اسے توڑ دوں؟ تم اپنے ساتھ بھی ناانصافی کرو گے، اس تخلیق کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، کیونکہ اس سنگ مرمر پر پڑنے والی ایک ایک ضرب میں نے اپنے وجود پر محسوس کی ہے۔ ٹھیک ان دونوں صرف یہ مجسمہ ہی تخلیق کے مرحلے سے نہیں گزرا ہے، بلکہ میں بھی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی ہوں۔ کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ ایکان پر موم کے ان الفاظ کا بے پناہ اثر ہوا۔ وہ خاموشی اور حیرت سے دیکھے جا رہا تھا، پھر وہ گویا ہوا۔ موم، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان پر آ نہیں پاتی، لیکن اظہار کا کوئی تو طریقہ ہوگا۔ ایکان فرش پر نظریں گاڑے دیر تک خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں سے برستے آنسو فرش کو بھگو رہے تھے۔ پھر وہ سر جھکائے ہوئے بولا، مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ میری زندگی کو بکھرنے سے بچاؤ گی۔ موم نے اپنے نرم ہاتھوں سے ایکان کے گالوں کو چھوا۔ ایکان نے اسے دیکھا اور اٹھتے ہوئے بولا، تم ابھی سو جاؤ، صبح اس پتھر کے ٹکڑے کو دیکھ لینا۔ میں بھی چلتی ہوں۔ نہیں، ایکان نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ موم اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اندھے کے ڈر نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ٹیرس پر جا کر کھڑی ہو جائے، مگر وہ ایسا بھی نہ کر سکی۔ وہ جتنا ایکان کے لفظوں پر غور کرتی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ سنگ مرمر کے مجسمے پر پڑی ہوئی پتھریلی چادر میں ایسا کیا چھپا ہوا ہے جس کے عیاں ہونے سے بھونچا لا سکتا ہے؟ مرد، عورت اور ایک بچے کی تخلیق میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جو ایکان کی زندگی کو تہہ بالا کر دے؟ میں بھی تو ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سوچتی ہی موم کی سوچ کی لہر میں ایک چنگاری سی لپکی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کہیں وہ میں اور میرا بچہ؟ ابھی اس نے صرف اتنا ہی سوچا تھا کہ تڑپ گئی اور دروازے کی طرف لپکی اور سیڑھیاں اترتے ایکان کو چلاتے ہوئے پکارنے لگی، ایکان، ایکان۔ ایکان مرد اور عورت کے چہرے کے خطوط کو واضح کرتے ہوئے آخری ٹچ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ ہلکی ہلکی چوٹوں سے سنگ مرمر کو تراشنے میں انتہائی مہارت درکار ہوتی ہے۔ ایک غلط نشانہ سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ایکان نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ تخلیق کیا تھا، یہ تخلیق ان سب سے بہت مختلف تھی۔ اس کے بنانے میں صرف اس کی مہارت ہی کار فرما نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے شعور کے زیر اثر کسی سوچ کے تابع مصروف عمل تھا۔ مجسمے میں موجود عورت کے نقوش واضح ہو چکے تھے۔ ایکان اب مرد کو آخری ٹچ دینے میں مصروف تھا۔ موم اس دوران قریب آ چکی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، ایکان کو اپنی محبت اور پاکیزگی کا یقین دلانا چاہتی تھی، مگر جیسے اس کی نگاہ عورت کے خد و خال پر پڑی، وہ حیران رہ گئی۔ وہ ان خد و خال کو بھول نہیں سکتی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے جو واہمہ اور خوف اس کے اندر پیدا ہوا تھا اور جس کی وضاحت کے لیے وہ یہاں دوڑی چلی آئی تھی، وہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا۔ لیکن ایک اور حیرت میں لپٹا ہوا خوف اس کے اندر در آیا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی اور پیر کانپنے لگے۔ وہ وہیں شبنم آلود گھاس پر ڈھیر ہو گئی۔ دن کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا اور اس اجالے میں ایک کڑوا سچ ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ آخرکار ایکان کا ہاتھ رک گیا، اوزار اس کے ہاتھ سے گر پڑے۔ اس کے کاندھوں پر عجیب سا بھاری بوجھ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی برس رہی تھیں۔ اسٹول پر اس کے پیر کانپنے لگے۔ وہ اترتے ہوئے لڑکھڑایا تو موم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ دونوں زمین پر بیٹھ گئے اور دیر تک ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر روتے رہے۔ کچھ کہے بغیر ایکان نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ سنگ مرمر کے مجسمے کی صورت میں ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑا ہوا تھا اور ایکان اور موم اسے دیکھنے سے کترا رہے تھے۔ اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں میں ایک فیصلہ کیا۔ دونوں اٹھے، قریبی چاروں طرف بکھرے ہوئے چھوٹے بڑے سنگریزوں کے بیچ پڑی ہوئی ہتھوڑیاں اٹھائیں اور مجسمے کے اوپر برسانا شروع کر دیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں دبی ہتھوڑیوں کی پہلی ضرب نوزائیدہ بچے پر پڑی تھی، جس کی خوبصورت اور معصوم صورت ایکان سے ملتی جلتی تھی۔ دوسری ضرب عورت کے چہرے پر پڑی، جس کے نقوش ہر لحاظ سے ایکان کی امی سے ملتے جلتے تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ بلند کر کے مرد کا چہرہ بگاڑ ڈالا کہ انہی نقوش نے ایکان کی زندگی میں اچانک ہلچل پیدا کی تھی اور اس کو ایسے سچ سے آگاہ کیا تھا کہ اگر وہ نہ جانتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ مرد کا چہرہ ہو بہو انکل کمال کا تھا۔ سنگ مرمر کے اس مجسمے کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کے باوجود موم اسے واہمہ ہی سمجھتی ہے، لیکن ایکان نہیں مانتا۔ بہت بہت شکریہ۔